آج کی عام خبر یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ جو کہ جس میں 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو 2 دن پہلے عدالت نے سزا سنائی ہے، وہ ٹرسٹ جو تھا وہ صرف 8 مہینے کے لیے تھا۔ یہ خبر بریک کی ہے قاسم عباسی صاحب نے دی نیوز کے لیے اور جنگ کے لیے، اور اس پہ اور بھی میڈیا میں بہت بات ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے، دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ دسمبر 2019 میں القادر ٹرسٹ رجسٹر کروایا گیا اور پھر کچھ مہینے بعد ایک نیا قانون لے آئے جس کے تحت 1882 کے ٹرسٹ رجسٹریشن ایکٹ کو ریپیل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور پرانے قانون کے تحت رجسٹرڈ تمام ٹرسٹ کو 6 ماہ کے اندر دوبارہ رجسٹرڈ کروانے کی شرط عائد کی گئی۔ جس قانون کے تحت یہ رجسٹرڈ کروایا گیا وہ قانون ہی ختم کر دیا گیا۔ القادر جس قانون کے تحت رجسٹر ہوا وہ قانون ختم ہو گیا، نیا قانون آیا اور کہا گیا کہ اس پہ شرط یہ ہے کہ تمام پرانے ٹرسٹ اس کے تحت رجسٹرڈ ہوں گے نئے قانون کے تحت، لیکن اس میں اور دوسرے تو رجسٹرڈ ہوئے، القادر ٹرسٹ دوبارہ رجسٹرڈ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب بڑا باریک کام ہوا اور القادر ٹرسٹ ایگزسٹ نہیں کرتا اب اس خبر کے مطابق، اور اس ٹرسٹ کے اس زمین کے دو ہی لوگوں کے پاس ملکیت ہے، عمران خان اور بشرا بی بی۔ تو یہ ایک اہم خبر تھی، ہم نے سوچا کہ آج کل اس پہ کافی انٹرسٹ ہے تو اپنے ناظرین کو یہ بتائیں، اور ہماری آج کی ٹاپ سٹوری جو ہوگی وہ ہوگا کہ کیا مائنس خان فارمولہ چلے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری پی ٹی آئی کے کچھ سیاسی مبصرین کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی وہ قیادت جو اس وقت جیل سے باہر ہے اور مذاکرات بھی کر رہی ہے، مذاکرات کرنا بھی چاہتی ہے، ان کو آگے لایا جائے۔ خان صاحب کو سزا ہو گئی ہے، بشرا بی بی کو سزا ہو گئی ہے، تو اب جو پارٹی کی باہر قیادت ہے وہ اپنا کام کرے، اور اس پہ ماضی میں ہمارے پاس بہت ساری مثالیں بھی ہیں جس پر ہم بات کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں اور کنوینر ہیں عوام پاکستان پارٹی کے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک مفاہمت کا کام بھی، ثالثی کا کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا حکومت مذاکرات سے کیا حاصل کرے گی۔ اس پہ ہمیں جوائن کریں گے خرم دستگیر خان صاحب جو رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل بہت اہم ایشو، کل پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف لے رہے ہیں امریکہ میں، اور ان سے کیا خدشات ہیں اور کیا توقعات ہیں۔ وہاں کا میڈیا، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور وال اسٹریٹ جرنل کیا کہہ رہے ہیں ٹرمپ کے آنے کے بارے میں، اور کیا خدشات ہیں، چین کیا سوچ رہا ہے، پاکستان کیا سوچ رہا ہے، اس پر ہم اپنے آج کے ایڈیٹوریل میں بات کریں گے۔ اور شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ٹاپ سٹوری۔ شاہد خاقان عباسی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ایک آپ کے بارے میں ایک چیز آئی ہے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے آپ کی طرف سے کہ آپ ثالثی کروانے کے لیے تیار ہیں تمام سیاسی جماعتوں میں۔ ظاہر ہے ایک کشمکش کی سچویشن تو ہے، آپ کے خیال میں اس ثالثی کے کیا خد و خال ہوں گے؟ نہیں، مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو آپ کیا کریں گے۔ میں کہا میں حاضر ہوں، اگر میرے ذمے کو کام لگتا ہے تو ملک کے لیے ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں یہ ہونا چاہیے؟ جی، اس کے علاوہ حل نہیں ہے۔ تو آپ تھوڑا ہمیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، مثلا کون کون سی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو آپ کے خیال میں جن کے درمیان یہ اختلافات ہیں اور اس میں منیمم کامن ایجنڈا یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ انیشیٹو میں نہیں لے سکتا، یہ جو فریقین ہیں وہ انیشیٹو لیتے ہیں کہ ثالثیت ہو۔ فریق آپ بھی ہیں، آپ کی ایک سیاسی جماعت ہے، آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آپ پچھلے 35-40 سال سے سیاست میں ہیں۔ نہیں، میں اس معاملے میں فریق نہیں ہوں نا، میں ملک کے معاملے میں فریق ہوں۔ کس معاملے میں فریق نہیں ہے؟ جو آج اس ملک میں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ہاں، مذاکرات ہو رہے ہیں، الیکشن چوری ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب سارا جھگڑا اس کے اوپر ہے، پھر آپ کی 9 مئی ہو گیا، 26 نومبر ہو گیا، یہ سب معاملات ہوئے ہیں۔ تو اس میں اگر میرے ذمہ کو ہوگا تو میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ طریقہ وہی ہے جو میں پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو ٹیبل میں بیٹھنا پڑے۔ وہ تو آپ اس میں جوڈیشری کو بھی کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، جوڈیشری اور فوج دونوں بھی ہونا پڑے گا۔ وہ فریق ہے، وہ بھی آج معاملے میں فریق بن گئے۔ نہیں تو اس کا آپ کو کوئی اس کی امید نظر آتی ہے؟ سر، امید تو ہمیشہ رہتی ہے نا، اگر کسی اور کے پاس کوئی اور حل ہے تو وہ بتا دیں۔ لیکن جہاں آپ کھڑے تھے وہ جو الائنس ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تحریک چلانی ہے، وہ تو اس طرح کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ الائنس جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جسے ہم نے ابھی شمولیت نہیں کی، انہوں نے دعوت ہمیں دی ہے، وہ صرف ایک نقطے پر ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو اور بالادستی آئین کی اور قانون کی بالادستی ہو، یہ ہے، اس پہ کوئی شخص اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ اچھا، آپ کی پرانی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون اس بات پہ وہ آپ کو پازیٹیولی رسپونڈ کرے گی؟ ان کو بھی دعوت دینی چاہیے۔ اس میں عزیز صاحب اس کے کنوینر ہیں اس انیشیٹو کے،
ان کو بھی دعوت دینی چاہیے کہ آئیں بیٹھیں. یہ ایک نقطہ ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے. ٹھیک. اچھا اس میں ایک ظاہر ہم اس پہ بات کر رہے ہیں تو یہ بتائیے گا جو سزا ملی ہے خان صاحب کو اس کو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مائنس عمران خان پروسیس شروع ہو گیا ہے اور وہ باہر نکالے جائیں گے اور جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے وہ پارٹی کو ٹیک اوور کر لے گی. ایسا ممکن ہے؟ نہیں یہ ممکن نہیں ہے. کیسے؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان ہے. وہاں کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, وہاں کوئی لیڈرشپ اور دوسری نہیں ہے, نہ کوئی اور سوچ ہے. وہاں عمران خان اور ہیں اور لوگ ہیں. لیکن یہ ہم نے ہوتے دیکھا مائنس نواز شریف ہوئے نا. کب ہوئے؟ ہو گئے. ابھی آپ کے نہیں وہ تو گھر سے ہوا ہے نا, وہ معاملہ تو گھر سے چل رہا ہے نا. وہ گھر سے اس سے پہلے مشرف صاحب نے کوشش کی مائنس نواز شریف کرنے کی, نہیں ہوا. مائنس بے نظیر کرنے کی کوششیں ہوئیں. پھر باجوہ صاحب نے کوشش کی مائنس نواز شریف کرنے کی, وہ بھی نہیں ہوا. سزائیں بھی دی گئیں دونوں دوروں میں. پہلے دور میں 25 سال کی سزا ملی, دوسرے میں 14 سال کی ملی. سیاسی لیڈر مائنس نہیں ہوتا. مائنس فارمولے نہ کبھی کام کرتے ہیں, ہمیشہ ملک کے لیے نقصان کا باعث. دیکھیں گھر سے آپ نے گھر کی بات کی ہے نا, گھر میں کیا مطلب, آپ تھوڑا سا اس کو بات کو کھول کے ذرا دیکھیں. ان کی جگہ ان کے بھائی اور آگے وفاق میں اور بیٹی آ گئی صوبے میں, تو گھر تو موجود ہے. پارٹی کے صدر بھی وہ ہیں, ان کی جماعت آج بھی اقتدار میں ہے. دیکھیں یہ تو ایسے تو خیر عمران خان بھی قائد رہیں گے نا, کافی عرصہ صدر نہیں بھی رہے نواز شریف. اور گھر کی جب آپ نے بات کی ہے, علیمہ خان کی اور پوزیشن ہے, بشرا بی بی کی اور پوزیشن ہے, جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کی اور پوزیشن ہے. ایسے ہی حالات مسلم لیگ نون میں بھی تھے, تو پی ٹی آئی میں ایسے حالات نہیں تھے. مسلم لیگ نون میں ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی, یہاں پہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. وہاں پہ مائنس فارمولا پھر بھی بننے کے امکانات ہیں, یہاں بالکل نہیں ہے. نہیں تو اگر فرض کریں وہاں مائنس ہوا تو ان کے اور لیڈرشپ آ گئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. یہاں اگر مائنس ہو گیا اگر تو اور لیڈرشپ آپ کہہ رہے ہیں نہیں آئے گی. میں یہ کہہ رہا تھا وہاں مائنس ہو سکتا تھا, پھر بھی نہیں ہوا. نہیں ابھی وزیر اعظم تو وہ نہیں نا. وزیر اعظم ہونا تو مائنس نہیں نا, وہ پارٹی کے صدر ہیں, ان کی جماعت اقتدار میں ہے, یہی کامیابی ہوتی ہے. اگر اسی طرح عمران خان کے ساتھ بھی وہ وزیر اعظم نہیں ہے, وہ ابھی پارٹی کے چیئرمین بھی نہیں ہیں, کچھ عرصے ایسے چلے جیسے میاں نواز شریف صاحب نہیں تھے, اور اس کے بعد عمران خان دوبارہ بن جائیں, اس جماعت میں کوئی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تو پھر اس میں پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے گا. نقصان ہوگا, بالکل نقصان ہونے کا خدشہ ہے. آپ فورسی کر رہے ہیں؟ جی ہو سکتا ہے اگر ایسے ہو, لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. اس دفعہ بھی جیل میں تھے نا عمران خان صاحب, کیا ہوا تھا؟ نہیں دیکھیں جیل میں تو تھے, لیکن پھر وزیر اعظم تو نہیں بنے نا, ان کی پارٹی سے نہیں بن سکتے تھے. ان کی پارٹی تو جیت گئی نا. پارٹی تو جیت گئی, تو اب آگے بھی دیکھیں سیاسی انتشار ہی ہوگا نا. کوئی آ سکتا ہے, بعد میں بھی آ سکتا ہے, لیکن وہ مائنس عمران خان نہیں ہوگا. اچھا اگر سیاسی انتشار ہے تو آپ نے کہا کہ الیکشنز اس کی وجہ ہیں سب سے, اور اگر کوئی آپس میں بیٹھ کے معاملہ طے ہوتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے نئے الیکشنز کی بات بھی ہوگی. جی بالکل ہوگی. تو وہ آپ کے خیال میں نئے الیکشنز کب تک متوقع ہیں؟ اگر نئے الیکشن جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہمارا ملک آئین کے مطابق چلے گا, نئے الیکشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں وقت مت ضائع کریں, مزید انتشار پیدا ہوگا. اس میں آپ کے خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ سارے اکٹھے بیٹھے ہیں اور ملک آئین کے مطابق؟ رکاوٹ ہے, کوئی بھی بیٹھا نہیں چاہتا. حکومت کوئی سیاسی اپنی کرسی بچانے کو ہے, حکومت کے پاس اختیار بڑا کم ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بڑا میجر رول ہے ملک کے معاملات میں, جوڈیشری کا رول تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے. تو اب اپوزیشن رہ گئی ہے, اپوزیشن بھی اپنا کام نہیں کر رہی. عمران خان صاحب آج اگر بات کریں اپنے رویے کو بدلنے کی, اپنی سوچ کو بدلنے کی, جس طرح وہ حکومت کرتے رہے اس کو بدلنے کی, عوام کی بات کریں, عوام کی تکلیف کی بات کریں, تو پھر اپوزیشن ہوتی ہے. وہ تو آج وہاں ایک ہی نکاتی ایجنڈا ہے جی, یہ کیسز ختم ہو جائیں اور کوئی ریلیف مل جائے, یہ کمیشن بن جائے, یہ دو باتیں ہیں. تو یہ تو بہت محدود ایجنڈا ہوگا خان صاحب کا. جی محدود ہے نا. ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایجنڈا جو حکومت وہ باتیں کر رہے ہیں یہ سیکنڈری ایشوز ہیں.